السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے جو میں بات کرنے والا ہوں نا کہ وہابی ہوتے کون ہیں اور ہاؤ ٹو اسپاٹ اے وہابی، وہابی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں وہابیت ایک سوچ کا نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ اپنے گلے کے اراؤنڈ میں ابن عبد الوہاب نجدی کا فالوور ہوں لے کے پھریں، یا یہ بتاتے پھریں کہ میں سلفی ہوں، یا یہ بتاتے پھریں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ وہ ایک سوچ ہے، اس سوچ کو پہچاننا ہے آپ کو۔ اس سوچ کی ایک بڑی سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ان کا سارا زور عمل پر ہوتا ہے۔ یہ محبتوں کی بات نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کو صرف لا الہ الا اللہ پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ پر بہت کم ایمفیسس ہوتا ہے۔ حضور کی شان ان کے پلیٹ فارم سے بیان نہیں ہوگی۔ سیرت النبی پر بات کریں گے تو وہاں پر ڈنڈیاں ماریں گے۔ سیرت النبی پر بات کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس میں تان و تشنا کریں گے۔ اولیاء اللہ پر بات نہیں کریں گے، اولیاء اللہ کے مقام پر بات نہیں کریں گے، کہیں کہ ہاں ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی زبانیں دکھیں گی۔ ان کے منہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں ہوگی۔ ان سے اہل بیت اطہار کی شان بیان نہیں کریں گے۔ ان کو بڑا دکھتا ہے یہ تمام معاملات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی نہیں ہیں۔ یہ سارا کے سارا زور عمل پر رکھتے ہیں، سارا کے سارا زور۔ ان کے پاس توحید کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ پر ایمفیسس نہیں ہے، کہتے تو ہیں پر وہاں ایمفیسس کتنا ہے؟ بس سنت، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، سنت بھی اپنے مرضی کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے خاندان کی شان بھی بیان فرمائی ہے۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو تو کہتے ہیں عمل پر بات کریں، شان سے کیا، عمل پر بات کریں۔ حالانکہ انہیں نہیں پتہ شاید کہ جنت میں تم اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگے، جنت میں تم اللہ کی رحمت سے داخل ہوگے۔ عجیب سی بات ہے۔ اٹس سو ایزی ٹو اسپاٹ دیم۔ یہ اکثر آپ کو ٹانٹ کرتے نظر آتے ہیں، اکثر آپ کو ان کے پلیٹ فارم سے ہر وہ شے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ جگہ پر لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے آپ کو۔ ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ جھگڑالو پن نظر آئے گا۔ اور یہ جھگڑالو پن اگین میں نے کہا سوچ کی بات ہے۔ چاہے آپ اس کے اندر کہ ان لوگوں کو اٹھا کے ان کے چہروں پر بھی ایک غصہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے انہیں، اندر سے لگتا ہے کہ کوئی چیز انہیں کھا رہی ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ بڑے سافٹ بن رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی باہر سے، لیکن اندر سے اتنے ترش ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے چہرے کیسے بات کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں۔ وہ لوگ جو ان کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ ان کے ساری کی ساری تعلیم کا محور ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہمیں فالو نہیں کرتے کسی نہ کسی طرح مشرک بنا دو، قبر پرست بنا دو، کچھ نہ کچھ لیبل دے دو، وہ ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں کو یہ میسج دو کہ یہ قبر پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلانا ہے، یہ اس طرح کی باتیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ جو ایک ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہوا آدمی ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کی چہرے پہ دیکھیں عجیب سا پن ہے، جھگڑالو پن ہے، غسیلا پن ہے، اس کی باتوں میں بھی وہی جھلک آتی ہے۔ وہ سٹائل نہیں ہے، وہ ان صحبتوں کا اثر ہے جن صحبتوں میں یہ رہا ہے۔ وہ صحبتیں جھلکتی ہیں۔ آج یہ اسی رنگ میں رنگ گیا ہے، بے شک زبان سے ادا نہ کرے، لیکن یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ کبھی شیعت کی طرف جھک جاتا ہے اور کبھی وہابزم کی طرف جھک جاتا ہے۔ سنیوں کی بات آئے تو صرف وہابیوں کو کوٹ کرتا ہے، اور اپنے اندر وہی وہابیوں والی سوچ ہے، میں نے کسی کو نہیں ماننا، میرے سامنے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، بس جو مجھے سمجھ میں آ گیا بس وہی ٹھیک ہے۔ چاہے آپ قرآن لے آئیں، آپ حدیث لے آئیں، نہیں، وہ جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے ہاں یہ ہے چونکہ اس نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، تو کیونکہ ان کے ہاں تعلیم کیا ہے، خود پڑھو، سب خود عالم ہو، ہر چیز کا مطلب بدل دیا، اہل ذکر کا مطلب بدل دیا، فصلوا اہل ذکر، اس کا مطلب بدل دیا۔
خود بن گئے، خود پڑھ کے، خود مطالعے کے زور پہ، کسی کو نہیں ماننا، کسی سے نہیں پوچھنا، خود بڑے بنے رہیں، ہماری فہم میں جو آئے بس وہی ٹھیک ہے، تو نتیجتاً انسان میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ہر کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ اس قسم کے عناصر آپ میں ان کو زیادہ نظر آئیں، یہ ریبیلیس نیچر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی بود کا ساحل ادیم بھی ہے، کیونکہ ساحل ادیم کے بھی اگر آپ جن لوگوں کو وہ کوٹ کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اگر ان لوگوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہابیت کی ان میں بھی جھلک آتی ہے۔ وہ بھی وہابیت سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی متاثر ضرور ہوئے ہیں، یا وہ وہابیت سوچ جو ہے ان کی لکھائی میں نظر آتی ہے آپ کو۔ ان کی لکھائی میں ایک عجیب سی بے باکی اور بے ادبی ہے۔ ایک ہوتا نا آدمی نڈر ہوتا ہے لیکن ادب کا دامن نہیں چھوڑتا، یہ لوگ نڈر میں پن میں ادب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس ہیں ہمارے ہاں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں دیوبندیت میں اور سنیت میں ایک بہت بڑا فرق یہی رہا ہے کہ دیوبندیت جو ہے وہ وہابزم کے سے ہائی جیک ہوئی، نتیجتاً وہ لوگ جو اس ہائی جیک کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنی پرانی چیزوں کو جو سلف الصالحین سے، صحابہ سے چلی آ رہی تھیں، انہیں ہی پکڑ کے رکھا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں چھوڑا۔ دیوبندیت میں کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں آپ کو، بعض دفعہ ادھر بھی آتے ہیں، تھوڑا ادھر بھی جاتے ہیں، تھوڑے سے وہابزم کی طرف، تھوڑا سنیت کی طرف، ادھر حنفیت بھی سنبھالنی ہے، اولیاء اللہ کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن ادھر وہابیت کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو ایک آپ کو بیچ میں ایک نظر آتے ہیں ادھر، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتدال والے لوگ نہیں، اعتدال والے لوگ نہیں ہیں، یہ دو کشتیوں میں سوار ہیں۔ اینی وے دا باٹم لائن از، کیونکہ سوال بہت زیادہ آ رہے تھے اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ایک ہی ویڈیو میں نشاندہی کرتے ہیں، چاہے کہ یہ یوتھ کلب والے ہوں، یا یہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، یا ساحل ادیم ہو، یا یہ اور دوسرے کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اچھا لوگ سمجھتے جیلسی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ میرے خیال سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ دیکھیں نا، ایک آدمی اپنے آپ کو چھپا کے رکھ رہا ہے تو سامنے آنا چاہیے، جیسے یوتھیز ہیں اپنے آپ کو ہائڈ کر کے رکھتے ہیں، لیکن وہ سوچ وہی وہابزم والی ہے، ہر شے میں بدعت کی وہی حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ ان کا بڑا رد کیا ہے میں نے بہت تفصیل میں، یہ راجہ ضیاء الحق کا، اب وہ کہتے ہیں جی ثبوت دے، ثبوت پوری پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے بھائی، پوری پلے لسٹ ہے ثبوت کی۔ اور پھر وہ طہ ابن جلیل، وہ نبی کا وسیلہ پکڑنا گمراہی، ایک عجیب بیوقوفیوں والی بات جو قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، اس کو بھی ہم نے رد کیا کہ قرآن اور حدیث سے کیا معاملہ ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے ماننے والے اتنے بلائنڈ فالوورز ہیں، کہتے نہیں تو آئی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یعنی جہل کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی جہل کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے علم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جہالت والی بات ہے، علم یہ ہے، کہتے نہیں وہ جاہل ہی ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، دوسری طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو ریلیز کی تھی اس چینل کے اوپر، کہ وہ لوگ جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ تعظیماً کر رہے ہیں تو ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور اگر عبادتاً کر رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے سنی کتابوں کے ایک ماخذ کو جوڑ کر لوگوں کے سامنے جو رکھا نا، وہ یہی رکھا کہ دیکھو یہ تمام چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قبر پہ جا کے جھکنا، اسے چومنا، یہ چوکھٹوں پہ سر رکھنا، یہ دھاگے باندھنے، یہ مجاور، یہ چادریں چڑھانی، ان سب کو سب سے منع کیا ہے۔ لیکن یہ جو مزاروں پر مجاور بن کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بدعتوں کے بازار گرم کر کے رکھے۔ لیکن یہ جو دوسری طرف آپ کو بدعت فوبیا والے لوگ نظر آتے ہیں، ان کو بیسکلی مسئلہ سنیوں سے ہے، ٹارگٹ سنیوں کو کرنا ہے، سنیوں کو وہابی بنانا ہے، تو وہ ٹارگٹ ہی ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو سنی بھی کہتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے بولتے دیکھو سنی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مارکیٹنگ سا، اس گیم کو سمجھیں آپ۔ اب ان کا ایک زمانے میں عربیوں والے کپڑے پہن کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ بات کچھ چل نہیں رہی، تو ایسا کرو کوئی پینٹ شرٹ پہنا کے، پی کیپ وغیرہ پہنا کے، ذرا ہائی لیول سیٹ اپ کر کے اچھی گاڑیوں والے بندے چھوڑ دو یوتھ کلب کے نام سے، اس طرح آپ ان لوگوں کو اینٹھو، کبھی خوان بن کے انٹر کرا دو، کبھی پیچھے دیکھو نا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ ایک ہی ڈیلرشپ ہے، ایک ہی جو ہے نا میک ہے، اس کے کئی ماڈل بازار میں پھر رہے ہیں۔ آپ آڈی چلائیں یا ووکس ویگن چلائیں، آپ ایک ہی کمپنی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ لیکسس چلائیں یا آپ ٹویوٹا چلائیں، آپ ایک ہی کمپنی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ ہونڈا چلائیں یا آپ جو ہے وہ ایکورا چلائیں، ایک ہی کمپنی کی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ۔
تو اب مسئلہ سارا یہ ہے نا، کوئی لیکسس لے کے سمجھ رہا ہے کہ میں تو، آپ مزڈا چلائیں یا آپ فورڈ چلا لیں، آپ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں تھے. بہرحال جب تک وہ تو جب فورڈ نے ایکوائر کر لیا تھا مزڈا، کہنے کو تو آپ جیپنیز گاڑی چلا رہے ہیں لیکن بیسکلی آپ ایسی گاڑی چلا رہے ہیں وچ از اونڈ بائی فورڈ. تو اسی طرح کے معاملات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. کئی فور فرنٹ میں انہوں نے بندے چھوڑ دیے. اچھا لوگ پھر آ کے کہتے ہیں جی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، ویسا کیوں کہتے ہیں. اگر دیکھیں جی ان لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر نا ہم نے پلے لسٹ بنا دی ہیں، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. زاہل ادیم پر بھی پلے لسٹ ہے، یوتھ کلب پہ بھی پلے لسٹ ہے، انجینئر محمد علی پلمبر مرزا پہ بھی پلے لسٹ ہے. تو ہر ان سب کے اوپر ہم نے بنائی ہے. اہل حدیث کی تاریخ پر بھی ہم نے پلے لسٹ بنائی ہے کہ کیسے مورز وجود میں آئے، اور بھی اس طرح کی اور بہت ساری پلے لسٹس موجود ہیں. اینی وے اب ہر دفعہ تو ہم ایک ہی بات آپ سے نہیں کہیں گے. اگر آپ کو واقعی جاننا ہے تو آپ جا کر ان پلے لسٹ سے میں جا کر، جہاں پر ہم نے علمی دلائل سے ثابت کیا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کیا ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.